جی ہاں، ایک بار پھر کوئٹہ اور پھر خاص طور پر ہزارہ برادری کو خون میں نہلا دیا گیا۔ اور ابھی یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے افغانوں سے اور طالبان سے، اور ہمارے برادر اسلامی ملک ان کو میزبانی دے رہے تھے، ہم بھی ایک کسی طرح اس کا حصہ تھے۔ جب یہ مذاکرات اختتام پر پہنچے تو یہ بیان ریکارڈ پر آیا افغان طالبان کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے کہ موسم بہار میں ایک بار پھر ہم دھماکوں کا، خودکش حملوں کا اور دہشت گردی کا آغاز کر دیں گے۔ لگتا ایسا ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ معاف کیجیے گا، میں جذبات کو غالب آنے نہیں دیتا، لیکن ایسے کون سے یہ اسلام کے طالب اور مسلمان ہیں جو اپنے بھائیوں کو، ہمارا مذہب تو بے مذہب لوگوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی نہیں سکھاتا کہ کسی کا خون بہایا جائے۔ یہ کیسے لوگ ہیں اور کس طرح میز پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے جبہ قبہ اور کس طریقے سے پرنور چہرہ بنائے ہوئے یہ امن کی مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر آج دیکھیں اس ہزارہ میں کا جو کل سانحہ اور واقعہ ہوا، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی۔ میرے ساتھ انوار الحق کاکڑ ہیں، بڑے سینئر بلوچستان کے رہنما ہیں، اب تو سینیٹر ہیں، اور میں طویل عرصے سے ان سے آگاہی لیتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح سید علی شاہ ہمارے بلوچستان کے بیورو چیف ہیں، اور ابھی نہیں جب بھی کوئٹہ جاتا ہوں اور بلوچستان کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ عبدالخالق ہزارہ یا ان کی کوئی نمائندہ لوگوں سے بھی گفتگو کی جائے، دیگر لوگوں سے بھی۔ لیکن ذرا علی شاہ آپ سے میں، جیسے میں نے علی شاہ ابھی کہا کہ وہ جو آپ کا بھی بیان سے گزرا ہوگا، تو یہ جو غالباً صبح 7 ساڑھے 7 بجے یہ واقعہ اور سانحہ ہوا، اور جو خبر آپ کو میں فالو کر رہا تھا یہی کہ معمول کے مطابق بھی جو ہزارہ جب ان کے تاجر جاتے تھے تو سیکورٹی میں انہیں منڈی لے آیا جاتا تھا، سیکورٹی میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، ایسا ہی ہے علی شاہ؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا مجاہد صاحب۔ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا بم دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حال ہی میں اگر دیکھا جائے، میرے خیال میں 30 اپریل 2018 کو ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ کوئٹہ شہر میں پیش آیا۔ ہزارہ خواتین نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی یہاں کوئٹہ تشریف لائے۔ اس کے بعد صورتحال کافی بہتر تھی، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اور اگر آپ کوئٹہ یا بلوچستان کی بات کریں، میرے خیال میں یہاں پہ ایک ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ملٹیپل ایشوز ہے۔ یہاں پہ کوئی اسٹریٹ گینگز نہیں ہے، کوئی روڈز یا ایریا گینگز نہیں ہے، یہاں پہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے، منظم دہشت گردی ہے، اور اس کے خلاف اس کے پیچھے جو ہے بیک پہ آرگنائزڈ ٹیررسٹ گروپس ہے، جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا۔ تو میرے خیال میں بلوچستان میں اس چیز کو ایڈریس کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ چاہے وفاقی گورنمنٹ ہے، مین تو رسپانسبلٹی یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے۔ جہاں تک ہزارہ برادری کی کلنگز کی بات ہے یا ٹارگٹ کلنگ جو ہے ان کا ایک سلسلہ جاری ہے، میرے خیال میں معمول یعنی روٹین میں بھی اگر دیکھا جائے، ہزارہ ٹاؤن ہو یا مری آباد، یہ علاقے جو ہیں وہاں پہ آپ اگر ویسے بھی انٹر ہوں گے تو وہاں پہ فرنٹیئر کور کے جو اہلکار ہے وہ تعینات ہوتے ہیں یا پولیس کے، وہ چیک کرتے ہیں ایک ایک انڈیویجول کو، ایک ایک گاڑی کو یا رکشے کو۔ لیکن جہاں تک اس مخصوص واقعے کا تعلق ہے، یہ واقعہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے ہزار گنجی، وہاں پہ ظاہر ہے جو ہزارہ دکاندار ہے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے سبزی ہو یا فروٹس وہاں پہ خریدتے ہیں، پھر لا کے ہزارہ ٹاؤن یا مری آباد میں بیچتے ہیں۔ روٹینلی ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں جب یہ جاتے تھے تو راستے میں ان پہ اٹیکس ہوتے تھے، وہ چاہے فائرنگ کا واقعہ ہو یا روڈ سائڈ بوم ایکسپلوژنز ہو یا خودکش حملے ہو۔ لیکن اس مرتبہ جو موڈس اپرنڈی تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، یعنی ماضی سے مختلف تھا۔ یعنی اس مرتبہ جو خودکش حملہ ہے اس نے فروٹ منڈی میں اندر جا کے وہاں علی شاہ ایک کوئک وے بتائیے، جی علی شاہ ذرا کوئک ایک بتا دیجئے۔ تو اس کے خلاف ایک بار پھر دھرنا جاری ہے، اور غالباً اب 7 اگر کہوں تو وہ 40 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور غالباً مقامی گورنمنٹ یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ، ان کی قیادت ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ بارش بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی،
غالباً اس سے سردی میں بھی اضافہ ہوگا کھلے میدان میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک یہ نہیں تھا کہ ویسے تو میں کاکڑ صاحب سے معلوم کروں گا, یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا جاری ہے؟ دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا, اس میں کل سے یہ دھرنے کا سلسلہ جاری ہے ہزارہ برادری کی جانب سے. کل وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو, عبدالخالق ہزارہ جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں, دیگر صوبائی وزراء صاحبان جو ہے وہ دھرنے کے شرکاء کے پاس گئے لیکن وہ ان کو منانے میں ناکام رہے. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے حضرت ٹاؤن کا دورہ کیا. جو لوگ جام بحق ہوئے تھے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کوئٹہ کے یا جو گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک کوششیں ہوئی ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے. دھرنا جو ہے وہ بدستور جاری ہے. علی شاہ, سینیٹر کاکڑ, میں آپ سے ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کروں گا. یہ تو جو افسوسناک واقعہ اور سانحہ وہ تو ایک علی شاہ نے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتا دیا. اور دو باتیں ہیں. ایک تو میں نے نہیں پتا کہ ذرا سی باتوں پہ ہمارے ہاں اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیتی ہے. سینٹ کے بھی سلسلے میں مجھے نہیں پتا کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. کیا آپ نے دو باتوں غور کیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ یعنی ہم لوگ مذاکرات میں طالبان کے ساتھ مصروف تھے, ٹیبل پر بیٹھ کر اچھے کھانوں میں ایئر کنڈیشن مال میں امریکہ بہادر اور ان کے علائے ان کے ساتھ نیگوشیشن غالباً مہینوں چلتے رہے. اور آپ دیکھیے اس کا اختتام کیا ہوا جس میں ان کا بیان آیا, آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ موسم بہار میں, یعنی انہوں نے اس کا آغاز ابھی سے کر دیا, ہم کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ غالباً ابھی تک انٹیریئر منسٹر جو ہے, مرکزی انٹیریئر منسٹر, یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو دہشت گردی, یہ لشکر اور سپاہ, شاید شہریار آفریدی ابھی تک کچھ 40 گھنٹے ہوئے نہیں آ سکے. آپ کیا ایسے نہیں سمجھتے کہ سینیٹر کی حیثیت سے آپ کو اس مسئلے کے لیے فوری طور پر کم از کم سینیٹ میں اجلاس بلانے پر زور دینا چاہیے, قومی اسمبلی بلانا چاہیے؟ یعنی وہ جو لوگ ہیں جو آئسولیشن میں ہیں ان کو یہ تو احساس ہونا کہ اسلام آباد والے بھی ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. سینیٹر کاکڑ. بہت شکریہ مجاہد صاحب. دیکھیں, جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ رسپانس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. اور پرٹیکولرلی انٹیریئر منسٹری میں جو اسٹیٹمنٹس صاحب ہیں ان کو ایک پرو ایکٹیو رول اس میں ان کا نظر آنا چاہیے تھا, جو اب تک بدقسمتی سے نہیں نظر آ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہلو جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, جو کہ گرینڈ پکچر ہے افغان نیگوسیشن کے حوالے سے, میں تھوڑا سا میرا زاویہ شاید مختلف اس انداز میں ہو کہ آج یا کل کا جو واقعہ ہے یہ طالبان نے قبول نہیں کیا. میں یہاں نہ طالبان کی وضاحت کر رہا ہوں نہ وکالت, داعش نے قبول کیا ہے. یہ اچھا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ سب سارے, سوری ٹو سے نہیں, ایک تھیلی کے چھٹے بٹھے نہیں ہیں, یہ ان دونوں کے آپس میں انفلوئنس کے لیے بھی کانٹیسٹ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چشمے سے آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی انسپریشن تو لے رہے ہوں, یہ بات آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ہیں, ان کے اہداف ڈفرینٹ ہے, ان کا جو کنٹیسٹ ہے ان دا ہول آف دا ریجن ٹو ٹیک انفلوئنس وہ ڈفرینٹ ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پورے ایک ایگزیکٹ پیرائے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بات شاید مزید وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی. داعش پہ بہت مختلف قسم کے سوالات پوری ریجن کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے موجود ہیں, جس میں رشنز ہیں, جس میں ایرانینز ہیں, جس میں پاکستانی ہیں, جس میں افغانز خود ہیں, اس حد تک کہ افغان پارلیمنٹ میں ان کی سینٹ میں ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں افغانز خود اٹھے ہیں, انہوں نے سوالات این ڈی ایس پہ بڑے سنجیدہ قسم کے اٹھائے ہیں کہ آپ داعش کو عام کر رہے ہیں, اس کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے نتائج نہ افغانستان کے لیے اچھے ہوں گے نہ پورے خطے کے لیے ہوں گے. نہیں لیکن میں اگر افغان ہماری حکومت سمیت امریکن اور برادر اسلامی ملکوں سے مذاکرات میں مصروف ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق یہ داعش نے کیا ہے تو وہ ڈس اون کیوں نہیں کرتے, مذمت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو کہا نا, ان کا تو بیان آن ریکارڈ آیا ہے. اگر انہوں نے اس واقعہ سانے میں نہیں بھی کہا تو انہوں نے یہ تو کہا نا کہ موسم بہار میں ہم ایک بار پھر آغاز کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیگوشیشن جو ہے اس کی ضرورت کیا تھی, نیگوشیشن ہو کیوں رہے ہیں.
اور کیونکہ اگر خدا نہ کرے کہ ان کے ملکوں میں ہو تو پھر وہ جہاں یہ میزبانی کے ثمرات سے فیضیاب ہو رہے ہیں پھر ہم ان سے پوچھیں گے نا سینیٹر۔ مجاہد صاحب میں آپ کے سامنے گزارش رکھ دیتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ اور امن دونوں کی خواہش افغانوں کی اپنی ہے، ہماری نہیں ہے۔ وہاں پر جنگ اور نیگوسیشن کی خواہش امریکنز کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ 17-18 سال سے اس آگ میں جھلس رہے ہیں یہ ان کی خواہش ہے، یہ فرمائشی گیت پاکستان کی جانب سے نہیں گایا جا رہا۔ امریکنز نے جب یہ کہا کہ ہم ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات، تو اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جو اسسمنٹ پاکستان پچھلے 16-17 سالوں سے ایک ملیٹریلی دے رہا تھا، پولیٹیکلی دے رہا تھا، وہ اس اسسمنٹ کے قریب آ کر انہوں نے کہا کہ سینیٹر ہم اپنی کہ آپ اس میں ایک کردار ادا کریں۔ سینیٹر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں کوئک طرح عبدالخالق ہزارہ جو ہیں ان سے معلوم کریں۔ جی خالق جان، یہ جو ایک تو اس بات پر ذرا ابہام ہے کہ داعش نے کیا یا طالبان نے کیا، بہرحال یہ خودکش حملہ تھا، ماضی کی طرح ہوا، دھرنا بھی آپ کا جاری ہے، تو اب یہ جو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب دھرنے کا یہ جو ابھی تک بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، جاری رہے گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں عبدالخالق ہزارہ کہ یہ کرنے والے وہی تھے؟ مجاہد صاحب، یقینی طور پر کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ 1 سال کے بعد تقریباً لوگوں نے کوئٹہ شہر کے عوام نے اور یہاں کے پشتون، بلوچ، ہزارہ، پنجابی جتنے بھی رہنے والے تھے انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ایک غیر یقینی صورتحال تقریباً ختم ہونے کو جا رہا تھا۔ تو جو منفی عناصر ہے جو یہاں پہ وہ چاہتے یہی ہے کہ یہاں پہ امن و امان پہ بالا ہو، یہاں پہ قوموں کے بیچ میں، یہاں کے مسلکوں کے بیچ میں ڈفرینسز پیدا ہو جائے، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو یہ جہاں پہ ہماری بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنا تو ایک ایسا ڈرنا ہے کہ کوئی اس کو اون بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہماری کچھ ینگسٹرز وہاں پہ گئے تھے، جذباتی لوگ تھے، آپ اس سے جو ہے اس دھرنے کو بھی جو ہے مطلب ہماری ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ اس دھرنے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں، نہ اس سے ہمارے کوئی تعلق ہے۔ ہماری جتنی بھی پراپر جو تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہے اور سیاسی جماعتیں، انہوں نے اس کو اون نہیں کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ وہاں پہ جن کا نہ منشور معلوم ہے نہ مطالبہ معلوم ہے، اس لیے جو ہے تو حکومت کی بڑی زیادہ تر اس مرتبہ عوام میں جو ایک سکھ کا تھوڑا بہت ہے اس میں کہ عوام نے، حکومت نے بہت زیادہ اسپیڈی طریقے سے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہرحال اس کی ذمہ دار کوئی اسلام آباد کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت تو نہیں ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سازش ڈھونڈیں اور کچھ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کا رخ موڑ دیں اداروں کی جانب یا حکومتوں کی جانب، جبکہ صاف قبول کیا جا رہا ہے۔ میں خیر کاکڑ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کاکڑ، لیکن کیونکہ میں نے جہاں تک پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے قبول کیا تھا کہ ہم نے لشکر کے ساتھ مل کے کیا۔ ہماری بھی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ڈاٹ نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے ہمارے عبدالخالق ہزارہ، چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو یہ موقف تھا کہ وہ دھرنے سے متفق نہیں ہیں، اور ایک اس پہلو سے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ بہرحال کوئی بلوچستان کی گورنمنٹ یا اسلام آباد کی گورنمنٹ تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بہرحال ان کا ایک موقف ہے۔ علیشہ بیورو چیف ہمارے اور پھر سینیٹر انوار کاکڑ سے میرے ساتھ ہیں۔ علیشہ، پچھلی بار تو ایسا نہیں ہوتا تھا، غالباً پوری برادری مل کر کوئٹہ شہر میں اس پر دھرنا دیتی تھی اور کافی طویل عرصے جا رہا، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا۔ تو اس بار جو خالق کہہ رہے تھے، جس کو میں نے اس میں 2 نقطہ نظر ہیں، ایسا ہی ہے علیشہ؟ بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیں 2013 تھا غالباً 10 جنوری کو ایک واقعہ ہوا، کوئٹہ کا جو نواحی علاقہ ہے مری آباد، وہاں پر ہزارہ برادری کے جتنی بھی وہ تنظیمیں تھیں، پولیٹیکل ہو، ریلیجس ہو یا ان کی سول سوسائٹی کی ہو، کوئٹہ جو یکجہتی کاؤنسل ہے یہ انہوں نے بنایا، اس وقت دھرنا دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا
کہ جو سابق وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف صاحب وہ یہاں پہ کوئٹہ تشریف لائیں، اور آپ نے دیکھا اس میں بہت بڑا ڈیسیجن بھی اس وقت کی گورنمنٹ نے لیا، جو نواب رئیس ثانی کی گورنمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی اور یہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ امپوز کیا گیا۔ یہ تو یہاں تک اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن دھرنا جاری ہے، ظاہر ہے ہم بھی صبح سے اس کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ اچھا دوسری بات جو زیادہ میرے لیے زیادہ یعنی واقعاتی ہے جو میں سینیٹر کاکڑ سے میں نے پوچھا تھا نا، وہ یہ کہتے ہیں داعش کا ہے، اور میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ افغان نے یہ کہا کہ ہم نے نہ صرف قبول کیا، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم لشکر جنگوی کے تعاون سے کیا، اور یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو مذاکرات کرنے آ رہے ہیں وہ اس کی تردید کریں کہ انہوں نے نہیں کیا، مذمت کریں، بلکہ اگر پیس ٹاک جاری ہیں اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے، اس پہلو سے میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ تک کیا اطلاعات ہیں ذرا کوئی اسپیسیفک، تو پھر میں سینیٹر کی طرف آؤں۔ اچھا کوئک اس پہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ نے قبول کر لی ہے۔ آج وہ سوسائڈ بمر کا جو فوٹو ہے وہ بھی انہوں نے ریلیز کیا ہے۔ میرے خیال میں کاکڑ صاحب نے ٹھیک کہا، افغان طالبان کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اسپرنگ آفینسیو کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ افغانستان میں کی ہے، یہاں پہ ٹی ٹی پی نے اکثر کاروائیاں کی ہے لیکن انہوں نے بھی اس کو ڈس اون کیا ہے، تو اسلامک اسٹیٹ نے ہی اس کو ایکسپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے علیشہ، خیر میں سوری ٹو سے میں سینیٹر کاکڑ اور آپ بڑے احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے میں کبھی اس میں تفریق نہیں کرتا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور پنجابی طالبان، ہم نے ان کا ایک ہی رول دیکھا ہے، اور یہ اس پر بھی بڑی ہمارے یہاں گفتگو ہوتی رہی۔ سینیٹر کاکڑ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں افغان طالبان تو ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہم پاکستانی طالبان کے خلاف ہیں، حالانکہ ڈیورل لائن کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال اٹھایا تھا اس نیگوشیشن کے حوالے سے کہ اگر وہ نہیں شامل ہوں تو ان کو کم سے کم مذمت کرنی چاہیے، بری ذمہ سے اپنے قرار دینا چاہیے، نشاندہی کرنی چاہیے جنہوں کی ان کی ہے نا، اگر وہ نیگوشیشن میں واقعی سنجیدہ ہے۔ سینیٹر کاکڑ مجاہد صاحب، میں افغان طالبان کو نہ اپنا سمجھتا ہوں نہ پرایا سمجھتا ہوں، میں ان کو افغان سمجھتا ہوں۔ ان کے اہداف مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی پاکستان کی سرزمین میں دہشت گردی میں یا وائلنس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو انوالو نہ رکھیں۔ انہوں نے اپنا فوکس آف ایکٹیویٹی افغانستان کی سرزمین کو رکھا ہوا ہے، وہ درست ہے وہ نہیں ہے، اس پہ ججمنٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ ٹی ٹی پی نے اپنا ایریا آف ایکٹیویٹی جو ہے وہ افغانستان نہیں رکھا، وہ پاکستان رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو اپنی دشمن ریاست سمجھا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ میں یہ تفریق رکھتا ہوں اور اسی اینگل سے دونوں کو دیکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو اس ذہن کے ہیں وہ مذہب سے انسپریشن لیتے ہیں، جو بہت سارے صوفیاء ہیں وہ بھی مذہب سے انسپریشن لیتے ہیں۔ کیا ہم جو لوگ مذہب سے انسپریشن لیتے ہیں ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ میں کم سے کم اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کی آرگنائزیشن کی ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے، سائیکلوجیکلی آپ ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں، وائلنس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی اسکرپچرز کے ذریعے پیس کی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میری نظر میں یہ مسئلہ انسانی نفسیات کا زیادہ ہے، مذہب سے شاید اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا خالق ہزارہ، جو پاسٹ میں ہوتا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ اور آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہاں کے ہیں کہ ایک پراکسی وار بھی ہماری آپ کی خاص طور پر بلوچستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی ہے، اور کیونکہ جو پولیٹیکل جو اس کی اہمیت ہے، افغانستان اور ایران اور پھر ہندوستان کا جو عمل دخل خاص طور پر، تو ایک سال سے آپ کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کافی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو جو میرا جو سوال تھا کہ پھر ہم کس پہ ذمہ داری ڈالیں اگر مذہبی عناصر نہیں تھے، لسانی عناصر نہیں تھے، باہر کے تھے، اندر کے تھے؟ خالق ہزارہ دیکھیے مجاہد بھائی، یقینی طور پر آپ نے جس طرح کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں بدقسمتی سے سابقہ کئی سالوں کی معقوبت اندیش پالیسیوں کی وجہ سے یہاں پہ پراکسیز آئے، یہاں پہ انہوں نے اپنا کھلواڑ کیا، یہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ جو ہے مطلب بہت بہتر جانا، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے مطلب پیسے دے کر جو ہے کسی کو شیعہ بنایا گیا، کسی کو دیوبندی بنایا گیا، یہاں پہ بہت سارے کھلواڑ ہوئے اور ہماری حکومتوں کی ناقوبت اندیش
پالیسیوں کی وجہ سے کچھ یہاں پہ یہ حرکت میں نہیں آیا. لیکن اب ہماری صرف یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو دہشت گرد یہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ میں نفرت کو ہوا دے دے, تعصب کو ہوا دے دے اور ہمارے اندر جو ہے دوریاں پیدا کرے. ہم سابقہ 1 سال سے انسٹرکشن کوئٹہ شہر میں اور خصوصاً بلوچستان میں جو ایک انتہائی امپورٹنٹ خطے کے طور پر سامنے آ رہی ہے, یہاں پہ یقینی طور پر وہ قوتیں, وہ ایلیمنٹس جو بلوچستان کو یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یقینی طور پر اپنی کارروائیاں تو جاری رکھیں گے, یہاں پہ کوشش بھی کریں گے. لیکن اب ایز کمپیئر ٹو پاس, اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ایز کمپیئر ٹو پاس اتنا انسرٹینٹی, غیر یقینی صورتحال میں یہ ہے کوئٹہ کے عوام کے لیے اور ہمارے لیے جو. ٹھیک ہے, مجھے خالد جان مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور میں سینیٹر آپ سے جو اس حوالے سے جو سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور بلوچستان کا ایشو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ خالی جیسے پہلے ہوتا تھا بلوچستان کی کوئی مرکز سے لڑائی نہیں ہوتی تھی جیسے بھٹو اور نیب کے زمانے کی, اس میں بہت زیادہ ایران, افغانستان اور جیسے میں نے کہا ہندوستان, اس سطح پر اسلام آباد میں جو بیٹھی حکومت کو آپ لوگ جو بیٹھ کر جو بلوچستان میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر ان سے دو ٹوک انداز میں ان کو کا انگیج کرنا پڑے گا. اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. سینیٹر انور الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں ذرا علیشہ آپ سے ایک کوئک ذرا یہ سوال کر لوں. ویسے میں کوشش کر رہا تھا کہ صوبائی وزیر داخلہ جنہوں نے یہ بیان دیا کہ کوئی خاص برادری اس خود حملے کی ٹارگٹ نہیں تھی, کیا ایسے ہی ہے علیشہ؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے ٹارگٹ تو ہزارہ برادری تھی, لیکن 20 لوگ لقمہ اجل بنے, اس میں 9 کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے, ایک FCA اہلکار ہے, 7-8 جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے, اس کے علاوہ 2-3 جو ہے وہ بلوچی سپیکنگ ہے. میرے خیال میں اس میں سارے نشانہ بنے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ٹارگٹ تھی وہ ہزارہ برادری تھی. 48 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں, ان میں اکثریت جو ہے وہ پشتو بولنے والوں کی ہے. یہ تھوڑا سا ابہام ہے, اسپیسیفکلی ٹھیک ہے ہزارہ برادری کے لوگ ٹارگٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس دھماکے میں کوئٹہ شہر میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں نشانہ بنے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ سینیٹر صاحب سے بھی یہی پوچھتے رہے, بلوچستان میں ظاہر ہے ایک آرگنائزڈ کرائم ہے, پھر بلوچستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اٹ اٹریکٹس انٹرنیشنل پلیئرز, اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو یا انتہا پسندی یہ 40 سال پر اس کی ہسٹری محیط ہے. جب USSR افغانستان میں آیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری دنیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا آئی. بلوچستان کے بھی جتنے پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ افغان مجاہدین یہی سے جاتے رہے, افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑتے رہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. مجھے ویسے میں آیت اللہ درانی سابقہ ابن نئے پیر پارٹی وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کاکڑ وہی بات جو علی شاہ نے اٹھائی کہ کیا جو ماضی کی حکومتوں نے غلطی کی, وہ جو کوئٹہ شورا ہم سنتے تھے اور پناہیں دی گئیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا, پاسپورٹ دیے گئے, پتہ نہیں اب اس کی ایک تاریخ ہے, لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سال ایک سے یا 2-1 سال سے اب اس ماضی کی پالیسی کو اور ایک خاص طرح کے لوگ جو کرتے تھے اب وہ ختم ہو چکی ہے مکمل طور پر؟ سینیٹر کاکڑ میں دوبارہ بڑے مؤدب انداز میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایک خاص انداز میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس کا شاید حقیقت سے اتنا زیادہ تعلق نہ ہو. طالبان, افغان طالبان کا جہاں تک تعلق ہے, امریکنز مائک ملن نے خود ٹیسٹیفائی کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سینٹ کے US کانگریس میں کہ انہوں نے ان کو $2 بلین لاجسٹکس کی سپورٹ میں پرووائڈ کیے ہیں کوئی 10 سے 11 سال کے وقت کی معیت پر.
तालिबान जो अफ़गानिस्तान के थे वो इरानियन इंटेलिजेंस के साथ भी कांटेक्ट में थे, रशियंस के साथ भी थे, वो तमाम खित्ते के लोगों के साथ कनेक्टेड थे। और ऐसा कतअन नहीं था कि पाकिस्तान ने ये पूरी मंजरकशी की और उनको यहाँ पनाह देकर पूरी दुनिया की ताकतों को उलट के रख दिया। मेरा ख्याल में इसका हकीकत से ताल्लुक़ कम है। हाँ, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है वो अफ़गान रेफ्यूजी एक बड़ी लंबी प्रेजेंस से यहाँ पे रह रहे हैं, और जो तालिब है वो भी रवायती तौर पे पश्तून भी है, उसी हिजरत का वो हिस्सा भी रहा है। तो एक बहुत सारे लोगों का एक समाजी ताल्लुक़ हमारी तरफ उनका रहा है, और हमारे तरफ लोगों ने भी शायद उनको, जब वो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे, हमारा मैंडेट नहीं था कि हम वहाँ जाकर उनको मारते या उनके पीछा करते। ये मैंडेट बैनुल-अक़वामी दुनिया ने नेटो और अमेरिका को दिया। लेकिन सेनेटर ये एक बहस तो लेकिन मैं अब ज़्यादा बहस में नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ सॉरी टू से आयतुल्लाह दुरानी यहाँ बाकायदा नारे लगते थे, स्लोगन लगते थे कि तालिबान तालिबान, पाकिस्तान पाकिस्तान। यानी यहाँ भी मैं तो खैर तमीज़ नहीं करता, सॉरी टू से, अफ़गान तालिबान, पंजाबी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और जो भी किस्म। आयतुल्लाह दुरानी ये इस बहस में जाए बगैर एक बार फिर कोयटा को लहू लुहान किया गया, और मैंने अभी पहले इब्तिदा में भी ये कहा था कि जब ये बयान आया अफ़गान तालिबान का मुज़ाकरात के बाद कि मौसम बहार में हम नए हमलों का आगाज़ करेंगे, खैर उसको ना भी जोड़े, लेकिन बहरहाल उन्होंने मजम्मत भी इसकी नहीं की। आयतुल्लाह दुरानी, शुक्रिया बरेली साहब। देखिए, अब कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस एक इल्हामी बयान दिया था कि 16 से लेकर के 20 तक का पाकिस्तान में सेंसिटिव होगा। तो अगर 16 से 20 तक का डेट आगे पीछे हो गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं और एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्हामी पोजीशन भी उनकी है। वहाँ आकर के पुलवामा का रिएक्शन अगर मैं इसको डिक्लेयर करवा दूं कि उन्होंने खुद कह दिया था, तो पाकिस्तान में जाहिर है कि अब तालिबान का मामला तो बाद की बात है। तालिबान का हज़ारा बिरादरी के साथ या ऐसे मामला पे जहाँ पश्तून और हज़ारा खुद शहीद हो जाए, मामला उतार चढ़ाव का हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि इसको तालिबान के साथ ज़बरदस्ती करके नत्ती करके अटैच किया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है, जिसको कि ईरान की तरफ उन्होंने पाबंदी पे लगा दिया है अमेरिकन ने, उनकी तरफ एक डाइवर्ट करने वाली एक पोजीशन है। अब इसको दो एंगल हो गए, एक हो गया अमेरिकन के वहाँ के इस रीजन में एक्टिविटीज जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, एक वो जो पुलवामा के मामले पर शाह महमूद कुरैशी का बयान है। इन दोनों के को रखिए लेबोरेटरी में और इससे देख लीजिए कि इसको किस एंगल। चले यही सवाल मैं आपका सवाल मैं सेनेटर की तरफ बढ़ा देता हूँ। सेनेटर, जो आयतुल्लाह का ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने जो मेरी बात में कहा, आप क्या समझते हैं? सेनेटर काकड़ जी, मुजाहिद साहब, मुझे तो यकीन कामिल है कि जब हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गए थे ऑलमोस्ट, तो जो लास्ट रिसॉर्ट उनके पास रहता है वो यही है कि प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया जाए। और ख़ुसूसी तौर पे चूँकि बलूचिस्तान जोग्राफिकली भी करीब है, आसानी से टारगेट हो जाता है, 70, 60, 65 किलोमीटर में कोयटा शहर वो पहुँच जाते हैं, या फिर दूसरा टारगेट खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है। तो हिंदुस्तान अपने मसल्स हमें यहाँ दिखाने की कोशिश। तो शाह महमूद कुरैशी का बयान का रेफरेंस दे रहे थे, क्या दुरुस्त है इस पसमंद इस तनाजुर में? आयतुल्लाह, इसमें बहुत ज़्यादा वज़न मौजूद है, ये इसका कवी इम्कान है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरी भी असेसमेंट ये है कि ये चूँकि इलेक्शन के दौरान अब वो कुछ और तो नहीं कर पाए, तो कम से कम ऐसे वाक़यात करवा कर वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में जो अपनी उनकी अपर हिंदुत्वा की पॉलिटिक्स में जो आइडियोलॉग्स हैं, उनको ये सेल कर सकते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को इस सूरत में सज़ा दी है। ओके, सेनेटर अनवर काकड़ और आयतुल्लाह दुरानी और अलीशा से हमारी गुफ्तगू कर रहे थे साने वाक़े पे। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि जो लोग बैठे हुए हैं बारिश में, सर्दी में, कम ही लोग हों, बाहर बैठे हों, उनका धरना ख़त्म होना चाहिए। कोशिश करूँगा कि ज़रा उनकी बात भी सुनी जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और जुमे की सुबह कोई 7 बजे जो वाक़या सानिया हुआ और जिसमें अभी 20 से ज़्यादा शहादतें हुईं, ख़ासी तादाद में हज़ारा थे। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का ये कहना है कि बरादरी कोई टारगेट नहीं थी, लेकिन एक बड़ी तादाद में हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, इस वक्त बारिश भी हुई है, थोड़ी सी सर्दी भी बढ़ गई है और कोई 40 घंटे हो गए हैं उनको धरना दिए। उस पर थोड़े से 2 नुक्ते पाए जाते हैं। अब हमारे अब्दुल खालिक हज़ारा का कहना था कि वो उनसे एग्री नहीं करते कि वो एहतजाज करें, इसमें किसी हुकूमत इस्लामाबाद की या कोयटा का हाथ नहीं है। लेकिन दूसरी एक और बात जिसकी तरफ मैंने पहले भी निशानदेही की कि वफाकी वज़ीर दाखिला कोई इस्लामाबाद में के वज़ीर दाखिला नहीं है कि वो सिर्फ वो जो तजावुज़ात उठाते हुए अपनी कैमरे के सामने आ जाते हैं। उनका 40 घंटे गुजरने के बाद उनको यहाँ आ जाना चाहिए था। अव्वल तो वफाकी वज़रा खाली दाखिला ही नहीं, इन कोयटा का और कराची का और दीगर शहरों का विजिट ही कम करते हैं, सफ़र ही कम करते हैं, और करते भी हैं तो ग़ालिबन चंद घंटों का उनका होता है, कभी वो शब बसरी नहीं करते। ये वाक़या और सानिया ऐसा था और है कि वफाकी हुकूमत को और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला को ख़ुद यहाँ आना चाहिए। बलूचिस्तान के जो हुकूमत है उनके साथ मिलकर, चाहे उनकी तादाद 100 हो या 150 हो या 200 हो, उनको मुतमईन करने के लिए उन्हें इसमें आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस सख्त बारिश में कोई 40 घंटे गुजर चुके हैं। और ये दुरुस्त बात है कि बड़ी हद तक, बहुत हद तक बलूचिस्तान की हुकूमत ने फोर्सेस के साथ मिलकर अब वो दहशतगर्दी पर, उन खुदकश हमलों पर काबू पा लिया है जो रोज़ का मामूल बन गए थे। और फिर ये भी अफसोसनाक अमर है कि बहरहाल बलूचिस्तान में हमारी एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है और उसमें जो पड़ोसी मुल्क जो है उसको हमारी हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि उन्हें इंगेज करे कि कम से कम इस तरह की दहशत गर्दी ना हो। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहरहाल जिस तरह खुदकश हमला आवर एक दाखिल हुआ और उसने जिस तरह उसको अड़ाया और जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया जा रहा था, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान की जानिब कि उन्होंने कहा था कि अप्रैल का ये हफ़्ता कोई बड़ा सानिया वाक़या दहशतगर्दी के हवाले से हो सकता है, ख़ास तौर पर जबकि हिंदुस्तान में इलेक्शन भी हो रहे हैं और मोदी हर सूरत में इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त ठीक है कि हज़ारा बरादरी के लोग तकसीम भी हों, लेकिन जितने भी लोग धरना दे रहे हैं वो और 40 घंटे हो गए हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बारिश है, सर्दी हो रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस सिलसिले में कदम उठाना चाहिए। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।